بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 24 اپریل سال 2020 اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان المبارک کی مبارکباد۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے جناب، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم پہلا روزہ رکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ رمضان المبارک اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے پوری دنیا لپیٹ میں ہے کرونا وائرس کی، پاکستان بھی اس کی زد میں ہے، اور جس کی وجہ سے یہ پہلا موقع ہے کہ رمضان المبارک میں عمرے کی ادائیگی کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ حاضری دی جاتی ہے، سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس سال لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ اس سعادت سے محروم رہیں گے، اور نماز تراویح مساجد میں مسلم ممالک میں آلموسٹ زیادہ تر مسلم ممالک میں عام لوگوں کے لیے بند ہے، محدود کر دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہوتی ہے، اعتکاف نہیں بیٹھا جا سکے گا، جو بالعموم اجتماعی طور پہ اعتکاف ہوتا ہے اس پہ۔ تو اس لیے میں آپ سب لوگوں سے دعا اپیل بھی کروں گا، گزارش بھی کروں گا، میں خود بھی، ہم سب کو اس رمضان المبارک میں بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ آزمائش ہے، عذاب ہے، اللہ تعالی ناراض ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اور اس عذاب سے، اس آزمائش سے جلدی سے جلدی نجات حاصل کرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ کیونکہ رمضان المبارک میں خاص طور پہ افطاری کے وقت جب انسان مسلمان روزہ کھول رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت میں بہت سنتا ہوں، روزے داروں کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو اس لیے جناب دعائیں کیجئے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، پاکستان کے لیے، مسلم امہ کے لیے، اور انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، کیونکہ جو سچویشن ہے اس وقت وہی ہے، آپ کو معلوم ہی ہے، عبادات تک روک دی گئی ہیں، اور گھروں پہ کہا گیا کہ آپ عبادات کریں، نمازیں پڑھیں، نماز تراویح ادا کریں۔ تو آج اجلاس ہوا ہے جناب، جو آخری اجلاس ہوا قومی رابطہ کمیٹی کا، تو اس میں خاص طور پہ تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے، اور پاکستان کی صورتحال کو گھمبیر قرار دیا گیا ہے۔ خاص طور پہ جو نرم لاک ڈاؤن ہے اس کے منفی اثرات کا بہت زیادہ کہا گیا ہے، اور اس اجلاس میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس اجلاس میں یہ نوٹ کیا گیا، کنسرنس شو کیے ہیں تمام متعلقہ اداروں نے، کہ اگر رمضان المبارک میں بہت زیادہ خطرہ ہے، اگر ہم نے سوشل ڈسٹنس پہ عمل نہ کیا، سماجی رابطے کم نہ کیے، اور اجتماعات پہ پابندی نہ لگائی، وہ خواہ کہیں بھی ہو، وہ مارکیٹس ہیں، وہ آپ کے بازار ہیں، وہ آپ کی منڈیاں ہیں، وہ آپ کی ادروائز کہیں بھی بیٹھا وہ عبادات ہیں، تو جہاں جہاں بھی اگر ہم نے اجتماعات پہ پابندی نہ لگائی، کم سے کم نہ کیا، میل ملاپ بند نہ کیا، تو خدا نخواستہ اس مہینے مئی میں یہ تعداد لاکھوں تک جا سکتی ہے۔ میری زبان تو پھسلی تھی اس ایک ویڈیو میں، میں نے 5 لاکھ کا ورڈ بولا تھا، وہ 5 لاکھ امریکہ کا تھا، لیکن اب جو عالمی ادارہ صحت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں 2 لاکھ تک جا سکتی ہے یہ تعداد، جبکہ کراچی کے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ یہ تعداد اس سے بھی اوپر جا سکتی ہے۔ کل لاہور کے ڈاکٹرز نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی کہا ہے کہ جو ہم اندازہ کر رہے ہیں وہ زبان پہ بھی نہیں لا سکتے، ہم اتنے آ سکتے ہیں اگر ہم نے اس پہ عمل نہ کیا۔ تو لہٰذا فیصلہ یہ ہوا ہے جناب قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کہ 9 مئی تک لاک ڈاؤن اور سخت لاک ڈاؤن ہوگا، اور خاص طور پہ افواج پاکستان اس میں جی اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ آئیں گی، فرنٹ لائن پہ آئیں گی، اور اس لاک ڈاؤن کو کامیاب کرنے کے لیے افواج پاکستان اپنا رول ادا کریں گی، اور سختی کی جائے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سختی کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ سختی کا لیول کیا ہوگا یہ اس کو اوپن چھوڑا گیا، اور جہاں جتنی
فورس استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی وہاں کی جائے گی، اور خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ یہ گنجائش زیادہ ہے پھیلنے کی۔ تو اس لیے یہ ایک قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اس میں، اور دوسرا کل جو ISI ہیڈ کوارٹر کا وزٹ تھا وزیر اعظم کا، اس میں بھی خاص طور پہ ایک سسٹمیٹک وے سے جو بریفنگ دی گئی، اس میں بھی وزیر اعظم کو یہی بتایا گیا کہ جناب یہ جو کرونا وبا ہے یہ بہت زیادہ پھیل سکتی ہے، لہٰذا سخت لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ آج یہ متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا ہے اور یہ بتایا جا چکا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ مسلسل یہ چیز پھیل رہی ہے۔ آج ہی اسلام آباد کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ایک سرکاری خبر رساں ادارہ ہے پاکستان کا جناب، اس کا دفتر سیل کر دیا گیا ہے، اور اس سرکاری خبر رساں ادارے میں یہی چیز ہوئی ہے۔ پہلے ایک کو ہوا، پھر وہاں پہ ٹیسٹ کیے گئے تو زیادہ لوگوں کو نکلا، لہٰذا اب وہ دفتر سیل کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیز پھیل رہی ہے۔ تو میں بار بار جو بریفنگ میں بھی کہا گیا تو یہ ہے سچویشن، کیونکہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، اور آج اگر 700 ہے اور یہ 15 دن کے بعد یہ ڈیلی 1000 میں جا سکتے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک تو ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی جیسے جیسے بڑھے گی یہ چیز ہوتی جائے گی۔ خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ چوکے چھکے لگاتے رہتے ہیں، اور آج کل ان کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا انٹ بکھا ہوا ہے، تو وہ سارے کارٹلز کو للکار رہے ہیں۔ تو آج انہوں نے ملاقات کی ہے، ملاقات کی سوشل میڈیا کے نوجوان لوگوں سے جو اپنے یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، جو ٹویٹر جن کے فالوورز زیادہ ہیں، فیس بک پہ، جو سوشل میڈیا پہ ایک ان کو ان کا روزگار بھی ہے، اور نوجوان صحافی ہیں، زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کی۔ تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان نے جناب آج پھر آڑے ہاتھوں لیا اینکرز کو۔ ان اینکرز کو انہوں نے کہا کہ یہ اینکرز جو ہیں وہ اینکرز جو جھوٹ بولتے ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ 2012 میں اینکرز میں بہت زیادہ پیسہ پھینکا گیا میڈیا میں، اور وہ کارٹلز نے پیسہ پھینکا، اور جس کی وجہ سے جو لوگوں میں ان کی کریڈیبلٹی ہے ایسے اینکرز کی وہ بالکل خراب ہو گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا وزیر اعظم عمران خان نے، انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک میڈیا یعنی کہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے وہ بہت بڑے حامی تھے، اور پرویز مشرف سے انہوں نے کہا بھی تھا کہ آپ پرائیویٹ میڈیا چینل لے کے آئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ میڈیا چینل جب آئے تو بہت سارے اینکرز اس میں راتوں رات امیر ہو گئے، اور وہ اس لیے راتوں رات امیر ہوئے کہ جناب دیکھتے ہی دیکھتے وہ دولت میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ پیسہ ان کو برائب کیا گیا، اور ان کا اشارہ یقیناً پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تھا، اور پیپلز پارٹی کی طرف اور نواز لیگ کی طرف تھا، اور چونکہ انہوں نے 2012 کا ذکر کیا، اور 2012 میں انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا، لیکن جب ہم نے دھرنا دیا، جب ہماری آواز مؤثر ہوئی، جب ہمیں سیاسی قوت بنے، تو پھر اینکرز نے ہماری طرف توجہ دی، میڈیا نے ہماری طرف توجہ دی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ شروع میں بہت سارے اینکرز جو ہیں وہ سچ بولتے تھے، لیکن بعد میں پھر جب ان کو پیسے لگے، ان کو برائب کیا گیا، تو پھر وہ اینکرز جو ہیں وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے، اور پھر جب انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا تو لوگ جو ہیں ان کو بھی احساس ہو گیا کہ کون پیسے لیتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے اور کون پیسے لے کے کام پروگرام کرتا ہے۔ یہ ایک انہوں نے خاص طور پہ کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جو اصل بات ہے، انہوں نے کہا جناب یہ جو یوٹیوب چینل کے گئے تھے نوجوان ان سے ملاقات کرنے، انہوں نے کہا کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، گورنمنٹ بھی حوصلہ افزائی کرے گی، لہٰذا یہ ایک روزگار کمانے کا بھی ان کے لیے ایک اچھا موقع بن سکتا ہے، ریمیٹنسز آ سکتے ہیں،
زر مبادلہ آ سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اور پھر اس کے بعد فردوس عائشہ گوان صاحب جو وزیر اعظم کی معاون خصوصی ہیں اطلاعات کی، انہوں نے کہا کہ ان کو اشتہارات دیے جائیں گے۔ تو میں نے چیک کیا، اپنے ہی ہمارے اپنے نوجوان بھی گئے تھے، عبدالقادر گئے تھے، وہ بھی یوٹیوب چینل پہ رن کرتے ہیں اپنا، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جناب ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، وزیر اعظم نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو سوشل میڈیا ٹیم سے ان کی ملاقات تھی اور اس میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی ایڈ ویڈ یا اس طرح کی بات، بلکہ انہوں نے یہ ساری باتیں کیں جو میں نے آپ کو ذکر کیا، لیکن یہ بات نہیں کی۔ تو دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بات، ایک اگلی خبر ہے جناب، میں نے کہا نا کہ وزیر اعظم عمران خان کا انٹ بھاگا ہوا ہے، تو اینٹی سمگلنگ آرڈیننس اس پہ بھی آج صدر مملکت نے دستخط کر دی ہیں اور وہ آرڈیننس اس وقت نافذ العمل ہو چکا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت جناب جو سمگلنگ کرے گا وہ 3 سال قید، پھر 5 سال قید اور پھر 8 سال قید تک کی اس کو سزا سنائی جا سکے گی۔ 30 لاکھ سے کم سمگلنگ اور 30 لاکھ سے 50 لاکھ سمگلنگ، 50 لاکھ سے پھر 1 کروڑ سمگلنگ، یہ اس کی شکس ہیں اور شکیں ہیں ان کی، اور اس میں یہ فیصلہ فرمایا گیا جناب۔ اس آرڈیننس کو آج جاری کر دیا گیا ہے، کابینہ نے منظور کیا تھا۔ اس وقت ایک اور بات بتا دوں، وہ بات چلیں اس پہ ہم کریں گے، اگلی ویڈیو پہ بات کریں گے کیونکہ وہ تھوڑا سا لمبا موضوع ہے۔ اور اگین میں آخر میں یہی کہوں گا کہ رمضان المبارک جناب شروع ہو چکا ہے، کرونا وائرس سے بچنا ہے، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے احتیاطی تدابیر کیجئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دعائیں کیجئے، نمازیں پڑھیں، عبادات کریں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔